نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله. العلماء ورثة الأنبياء ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ہمیں اور آپ کو جو دین عطا فرمایا، اللہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر بیٹھا دے. میرے عزیزو، یہ دین جو ہے بہت قربانیوں کے ذریعے سے ہم تک اور آپ تک پہنچا ہے. سب سے پہلے اس دین کے خاطر نبیوں نے قربانیاں دی، سارے نبیوں نے قربانی دی. اس کے بعد ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے عزیز و قربانیاں دی. اور کیسی قربانیاں کہ خود ہمارے اور آپ کے نبی آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مختار محمد مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دین کے خاطر مجھے اتنا ستایا گیا، اتنی تکلیفیں دی گئی کہ میرے عزیزوں اور اتنی تکلیفیں کسی نبی کو نہیں ہوئی. حالانکہ اور بھی نبی بڑی بڑی قربانیاں دی، لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی کی قربانی کتنی بڑی قربانی ہوگی میرے بھائی. کہ آپ جو ہے بچپن سے ہی یتیم، آپ جب اس دنیا کے اندر آئے تو باپ کا سایہ آپ کے سروں پہ نہیں تھا. آپ تھوڑے بڑے ہوئے تو ماں کا سایہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس کائنات کا سردار بنایا تھا. اتنی تکلیف کے اندر آپ کی زندگی گزری، حالانکہ میرے عزیز و سارے نبیوں کے سردار ہیں. اور عظمت دیکھیں اللہ اکبر، جس کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے. اور آپ کی عظمت کو دیکھنا ہے میرے عزیزوں کہ آپ میرے عزیزوں اشارہ کر رہے ہیں اور چاند کے ٹکڑے ہو رہے ہیں. آپ کا مقام میرے عزیزوں دیکھو کہ جس گلیوں سے گزر رہے ہیں، آپ دیواروں سے گزر رہے ہیں، تو اس دیوار سے میرے عزیزوں جو ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدائیں آ رہی ہیں. اللہ کہ اللہ نے ہمارے نبی کو مقام کتنا دیا تھا. لیکن تکلیف قربانیاں کیسی تھی کہ باپ کا سایہ بچپن میں ہی سر سے اٹھ گیا ہے، ماں بھی دنیا سے چلی گئی ہے. کچھ دیر کے بعد جو چچا بہت محبت کرنے، دادا بہت محبت کرنے والے ہیں، وہ بھی دنیا سے فانی ہو جاتے ہیں. کچھ اور بڑے ہو رہے ہیں، جو چچا آپ کی پرورش کر رہے تھے وہ بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں. آپ میرے عزیز و نکاح کرتے ہیں، اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد جو ہے میرے عزیز و خدیجہ بھی دنیا سے چلی جاتی ہیں. آپ تنہے تنہا رہ جاتے ہیں. بتاؤ میرے بھائیوں، اس سے زیادہ قربانی کسی کی ہو سکتی ہے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دی. اس کے بعد تابعین آئے، تابعین نے صحابہ آئے، صحابہ نے قربانیاں دی اور اپنے گردنیں کٹا دیے، اپنی بیوی کو بیوہ کیا، اپنے بچوں کو یتیم کر دیا. تابعین آئے، تبع تابعین آئے، خلفائے راشدین آئے، سب نے میرے عزیزوں اس دین کے خاطر جو ہے قربانیاں دی. میرے عزیزوں بغیر قربانی کے یہ دین ہم کیا سوچتے بہت آسان ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت ہو. اللہ نے تو میرے سیکھنے کی آسان بنایا، لیکن جب تک ہمارے دلوں میں عظمت نہیں ہوگی، جب تک ہم اس کے لیے قربانیاں نہیں دیں گے، گھر میں بیٹھے بیٹھے ہم سوچیں کہ ہمیں دین مل جائے، تو میرے عزیزوں یہ ناممکن ہے. کہ اس دین کے خاطر میرے عزیزوں کیسی قربانیاں نبیوں کے میں نے مختصر یہ بتایا. اس کے بعد میرے عزیزوں ہم جو اللہ نے ہمیں ہندوستان کے اندر پیدا فرمایا، ابھی 15 اگست گیا، آج کو مسلمان اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اپنے اکابروں کی قربانیاں بھی ہمیں پتہ نہیں ہے، اور ہم نے اس دلوں میں دیکھ کر بس پتہ چل گیا رہے کوئی مولا نہیں، ایک دو لوگ نے ہماری قربانی دی. ہم اپنے اکابروں کو بھی نہیں جانتے ہیں جس کے صدقے میں ہمیں میرے عزیز و خانقاہ ملا، جن علماء کرام کے صدقے میں اللہ نے ہمیں مرکز عطا فرمایا، جن علماء کرام کے صدقے میں آج جو ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، انہی علماء کرام کی قربانیاں ہیں جو آج ہماری مسجدیں آباد ہیں. آج ہمیں دین کا کام کرنا ہمارے لیے آسان ہو گیا. اگر وہ علماء میرے عزیز و ہندوستان کے اندر قربانیاں نہ دیتے، آج ہم اور آپ مسجد میں نہیں ہوتے، کسی کو پتہ نہیں. چنانچہ میرے عزیزوں علماء کرام ہمارے ہندوستان کے اندر جب علماء کرام تھے، یہ ہندوستان علماء فرماتے اس وقت کا سکون تھا. اس وقت جو ہے مسلمانوں کی بادشاہت تھی. پریشان و شوقت سے مسلمان اس جو ہندوستان کو چلا رہے تھے.
اور یہ چھوٹا آج جو ہندوستان نہیں تھا بلکہ اس وقت میرے عزیز و بنگلہ دیش اس میں تھا، پاکستان تھا، اور میرے عزیز و برما تھا، اور سری لنکا، اور جتنے بھی چھوٹے چھوٹے ملک جو ٹکڑے الگ ہو گئے ہیں، یہ سارا میرے عزیز و پورا بھارت تھا، ہندوستان تھا۔ پورے ہندوستان میں حکومت کرنے والا مسلمان تھا۔ کون تھا بولو؟ میرے ساتھ ساتھ بولتے بھی نہیں تاکہ آپ کو معلومات بھی ہو۔ چنانچہ میرے عزیز و انگریز کی نظر لگ گئی ہمارے ملک کے اندر، اور وہ انگریز نے دیکھا ارے یہاں تو بہت پیسے ہیں، اور یہ ہندوستان تو سونے کی چڑیا ہے، اور اس میں بڑے خزانے ہیں۔ میرے عزیزوں اس وقت مسلمان کے جو بادشاہ تھے بڑے سکون سے اس کو چلا رہے تھے، اس میں ہندو بھی محفوظ تھا، سکھ بھی محفوظ تھا، ہر چیز محفوظ تھا، سکون سے زندگی گزر رہی تھی، اور لوگ اس ہندوستان کو سونے کی چڑیا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ چنانچہ انگریز کی بری نظر لگ گئی، اور چنانچہ میرے عزیزوں انگریز کے ناپاک قدم ہمارے ملک کے اندر پڑ گئے۔ چنانچہ میرے عزیزوں سب سے پہلے انگریز جو ہے 1757 میں میرے عزیزوں جو ہے بنگال کے سرزمین پہ جو ہے قدم رکھتا ہے، اور میرے عزیز اس کے ذریعے سے جو ہے بنگال میں قبضہ کرتا ہے، اور جو ہے کمپنی کے نام پر جو ہے میرے عزیزوں جو ہے لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا۔ اصل اس کی نیت یہ تھی اس ملک کو قبضہ کیا جائے گا، یہاں کے مسلمانوں کو، یہاں کے سکھوں کو، یہاں کے عیسائیوں کو، یہاں کے غیروں کو جو ہے ہمیں غلام بنانا ہے۔ چنانچہ بنگال کے سرزمین میں آہستہ آہستہ قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور وہاں کے بادشاہوں کو، نوابوں کو لالچ دیا، میں تمہارے ہندوستان کو اور بہترین بنانا چاہتا ہوں، یہاں بڑی بڑی کمپنیاں لانا چاہتا ہوں، اور اندر ہی اندر میرے عزیزوں جو ہے آہستہ آہستہ پورے بنگال میں قبضہ کر رہا تھا۔ سب سے پہلے میرے عزیزوں انگریز جو ہے بنگال کے سرزمین پر آیا، اور میرے عزیزوں وہاں جب آیا لوگوں نے دیکھا اوہو یہ تو کچھ اور کر رہا ہے، یہ تو ہمارے زمینوں پہ قبضہ کر رہا ہے، یہ تو ہمارے اسٹیٹ پہ قبضہ کر رہا ہے۔ چنانچہ میرے عزیزوں اس وقت کے جو ہے سب سے پہلا انگریز کے خلاف میرے عزیزوں میدان میں کھڑا ہونے والا، علن اعلان کرنے والا، انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا کوئی اور نہیں تھا۔ سب سے پہلے جو جنگ لڑی ہے وہ آپ کے آبا و اجداد تھے، آپ کے بھائی تھے، جن کا نام نواب سراج الدولہ تھا۔ سب سے پہلے میرے عزیز انگریز کے خلاف لڑنے والا کون تھا؟ پھر بولو میرے ساتھ، ایک مسلمان تھا جس کا نام نواب سراج الدولہ تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے یہ حکومت مسلمانوں کے پاس تھی، ہندوستان سے جو ہے دلی کے ذریعے پورے ہندوستان میں جو ہے حکومت ہو رہی تھی، لیکن بادشاہ نے سب کو بانٹ دیا، یہ ملک یہاں کے نواب یہ ہیں، لکھنؤ کے نواب یہ ہیں، یو پی کے نواب یہ ہیں، حیدرآباد جو ہم کہتے ہیں وہاں کے نواب سب الگ الگ تھے، لیکن پورے جو ہے بادشاہ کہاں سے چلتی تھی؟ دلی سے چلتی تھی۔ چنانچہ میرے عزیز نواب سراج الدولہ نے دیکھا یہ انگریز تو ہمارے بنگال میں قبضہ کر رہا ہے۔ چنانچہ میرے عزیز نواب سراج الدولہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اعلان کر دیتے ہیں انگریز کے کہ جب تک نواب سراج الدولہ ہے تو ہمارے زمین پہ قبضہ نہیں کر سکتا، میں نے تیرے نیت کو سمجھ لیا۔ چنانچہ نواب سراج الدولہ جنگ کا اعلان کر دیتے ہیں اور میرے عزیز انگریز سے جنگ لڑتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ نواب سراج الدولہ کو اللہ نے وہ ہمت دی تھی، وہ دبدبہ عطا فرمایا تھا کہ میں نے کئی سال تک میرے عزیز و انگریز سے لڑتے رہے اور اس کے چھکے چھڑاتے رہے اور لڑتے رہے اور اس کے چھکے چھڑاتے رہے میرے عزیز و آخر کار آپ کو یاد ہے کہ آج ہمارے اندر میرے عزیز جو ہے منافق پیدا ہو جاتا ہے، جو پیسے کے لالچ میں، مال کے لالچ میں میرے عزیز جو ہے بک جاتا ہے۔ آج بھی وہی حال ہے کہ نہیں ہے؟ ہم پیسے کے چکر میں اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، پیسے کے چکر میں نہ یہ بھائی کو دیکھتا ہے، نہ یہ اپنے دوست کو دیکھتا ہے، نہ یہ اپنے بہنوں کو دیکھتا ہے کہ جہاں اس کے پیسے، حالانکہ میرے عزیزو جب یہ قبر میں جائے گا 1 روپے بھی اس کے قبر میں نہیں جانے والا۔ اللہ کرے کہ اللہ ہمارے دلوں میں سمجھا دے کہ جب تک تو ہے یہ تیرا پیسہ، جب تک تو ہے تیرا گھر، جب تک تو ہے تیرا یہ چیک ہے، جب تک تو ہے، جب تک تیرا سامان ہے، جب تک تو ہے، جب تک تیرے بچے ہیں، جس دن تو چلا گیا یہاں بچے تیرے رہ جائیں گے، یہ زمان تیرا رہ جائے گا، یہ مکان تیرا رہ جائے گا، سب کچھ یہیں رہ جانے والا ہے۔ جو تو نے عمل کیا ہے وہ قبر میں جانے والا ہے۔ چنانچہ میرے عزیز نواب سراج الدولہ سالوں سال لڑتے رہے، یہاں تک میرے عزیز جو انگریز نے دیکھا میں اس کے خلاف تو لڑ نہیں سکتا، اللہ نے ایمان کا پاور دیا تھا، ہمت دیا تھا، دبدبہ دیا تھا۔ چنانچہ منافق جو ہے انگریز نے ایک منافق کو خرید لیا جو میرے عزیز و نواب سراج الدولہ کا قریبی تھا، جس کو ہم میر جعفر کے نام سے یا صادق کے نام سے جانتے ہیں۔
بہت ساری زمین کا لالچ دیا اس نے، اچھی بات ہے، اس کے قریب رہا کرتا تھا، اس نے سارے اڈے اور ساری چیزیں بتایا، فلاں فلاں وقت یہ نواب یہاں ملے گا، فلاں فلاں وقت یہ، چنانچہ میرے عزیزوں دھوکے سے نواب سراج الدولہ کو ہمت تو نہیں تھی کہ میدان میں لڑتے، کہ اللہ نے ایمان والوں کو ایمان کا پاور دیا ہے، اللہ دھوکے سے ان کو جو ہے میرے عزیزوں جو ہے وہ لوگ جو ہے دھوکے سے ان کو جو ہے پکڑ لیتے ہیں، اور اس کے بعد میرے عزیزوں جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ چنانچہ میرے عزیزوں کے اندر میرے عزیزوں جو ہے دھوکے سے جو ہے آپ کو پکڑ کر جو ہے آپ کو جو ہے قتل کر دیا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے میرے عزیزوں جنگ جو ہوا ہے میرے عزیزوں، اور سب سے پہلے ہندوستان میں انگریز کے خلاف، انگریز کو بھگانے کی کوشش کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے اور آپ کے کون تھے بولو؟ مسلمان تھے، جن کا نام نواب سراج الدولہ تھا، کیونکہ یہ جو حکومت انگریز مسلمانوں سے چھین رہا تھا، اس لیے تنہا مسلمان لڑ رہے تھے۔ ابھی ایک جنگ ہوا ہے، انگریز خوش ہو گیا اور بنگال کے سرزمین پہ دھوکے سے نواب سراج الدولہ کو پلاسی کے میدان، بنگال کا ایک زمین ہے جسے پلاسی کا میدان کہا جاتا ہے، وہاں ان کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ انگریز خوش ہو جاتا ہے اور بنگال کے سرزمین سے نکل کر وہ اڑیسہ کے اوپر چلتا ہے، وہاں کچھ لڑائی ہوتی ہے، پھر بہار کے سرزمین پہ آتا ہے، بکسر اور پٹنہ کے اندر جنگ ہوتی ہے، اور یہاں سے آتے آتے وہ خوش ہو جاتا ہے کہ اب میرا میدان صاف ہو چکا ہے، اب میں دلی کے اندر قبضہ کر کر پورے ملک میں قبضہ کروں گا، میری حکومت ہوگی۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ ظالم انگریز اتنا بڑا ظالم تھا میرے بھائیوں کہ جو ہے ہندو بھائیوں کی جو ہے زندگی محفوظ تھی، نہ مال محفوظ تھا، نہ جان محفوظ تھا، میرے عزیز ظلم انتہا پہ حد ہو چکی تھی، بہت ہی زیادہ ظالم جو ہے انگریز جو ہے ظلم کیا کرتے تھے۔ چنانچہ میرے عزیزوں ابھی وہ دلی کی طرف کوچ ہی کرنا چاہ رہے تھے کہ میرے عزیزوں لوگوں نے کہا نہیں آپ دلی کے اندر قبضہ نہیں کر سکتے، آپ دلی کے اندر قبضہ نہیں، کیا ہوا؟ کہا کہ تمہیں ایک اور بہادر سے لڑنا پڑے گا، ایک اور شیر سے لڑنا پڑے گا، اب تم کو دلی کے بجائے جو ہے تم کو جو ہے اب تم کو میسور جانا پڑے گا، کرناٹک کے سرزمین پہ جانا پڑے گا، وہاں ایک شیر ہے جس کا ہندوستان میں دبدبا ہے، جس کو اللہ نے وہ روح عطا فرمایا ہے، اللہ اکبر۔ علماء فرماتے ہیں میرے عزیزوں کہ 1992 میں ٹیپو سلطان بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور اعلان کر دیتے ہیں، اور انگریز کی آنکھوں میں آنکھ ملا کر اعلان کرتے ہیں، اے انگریز جب تک میرا باپ حیدر علی زندہ ہے اور جب تک میں زندہ ہوں تو ہمارا نہیں کر سکتا، ہمارے ملک کی طرف بری نگاہ نہیں دیکھ سکتا۔ یہ کون تھا بولو دوسرا جنگ لڑنے والے؟ ٹیپو سلطان تھے۔ آج ہمارا ہے، میں بھی جب اسکول کے اندر پڑھتا تھا میں بھی سوچتا تھا ہمارے بچوں کو یہ سکھایا اسکول کے اندر، دو ہی نام، کتنے نام معلوم ہے؟ دو نام، مولانا ابوالکلام یا ایک بار کسی کا نام ہم بھی سوچتے تھے اچھا ٹھیک ہے دو کا ہی قربانی ہوگا، لیکن جب میرے عزیزوں ہم مدرسے کے اندر گئے، اللہ اکبر، اور جب نے اپنے استادوں سے سنا اور کتابوں کے اندر پڑھا میرے عزیزوں ہمارے دنگ رہ گئے کہ میرے بھائیوں ایک جو ہے آپ کہیں گے کہ مسلمان، ایک ہندو اپنی کتاب میں لکھتا ہے جس کا نام رام دیو سیوا ہوتا ہے، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میرے اندازے کے مطابق 5 لاکھ صرف جو ہے بڑے بڑے علماء شہید ہو گئے۔ کتنے ہو بولو؟ آج کتنا تعصب ہے، نہ اسکول میں پڑھایا جاتا ہے، نہ اسکول میں دکھایا جاتا ہے، نہ بڑے بڑے میرے عزیز کالجز میں ہم نے صرف ایک نام دیکھے ہوں گے، وہ بھی ختم ہو گیا، وہ کہ نہیں ہوا؟ اور میرے عزیزوں 99% 95% میرے عزیزوں قربانیاں دینے والے کون ہیں بولو؟ ہمارے مسلمان علماء کرام ہیں، اللہ اکبر۔ علماء فرماتے ہیں میرے عزیزوں، پھر بعد میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، مختصر میں اس کو پورا کر دوں، پہلے وقت نہیں ہوتا ہے میرے بھائی، اللہ کے واسطے آپ سے جو ہے درخواست ہے کہ اگر 10 منٹ سے اگر اچھی بات سننا ہے، 15 منٹ تو میرے بھائی تھوڑا 10 منٹ پہلے آئے جائے کریں، جو اللہ کے دین سے محبت رکھتا ہے خدا کی قسم۔ ویسے بھی جمعہ میں اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو جاؤ اپنے دھندوں کو بند کر دو، اپنے کاروبار کو بند کر دو، جائز نہیں تمہارے کاروبار کرنا، اذان ہو فوراً مسجد میں آ کر اللہ کی عبادت کرو، یہ اللہ ہم کو بلا رہے ہیں، لیکن پھر بھی میرے عزیزو ہم جمعے کے دن بھی کیا کرتے ہیں؟ سستی کرتے ہیں۔ تھوڑا سا ہفتے میں ایک بار میرے عزیزو ہمیں اللہ کے رسول کی بات سننے کو ملتی ہے، ویسے تو ہم مسجد میں آتے ہیں اور تعلیم میں بھی نہیں بیٹھتے ہے نا، اور بیان بھی نہیں سنتے، جمعے کے دن اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے، اس دن بھی ہمیں عزیزو ہم سستی اور ایدی کر کر آخری میں آتے ہیں، نیت کرتے ہیں انشاءاللہ جلدی آئیں گے انشاءاللہ ہے، آج نیت کرتے ہیں کہ جلدی آئیں گے انشاءاللہ، جتنا جب تک ہم مسجد کے اندر ہیں جب تک یہ بات ہو
تو بہرحال میرے بھائی ٹیپو سلطان کھڑے ہو جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں. علماء فرماتے کتابوں کے اندر لکھا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے وہ رعب اور دبدبہ عطا فرمایا تھا. آج جو ہم ٹیپو سلطان کا جو چہرہ دیکھتے ہیں نا فوٹو، یہ فون کا فوٹو نہیں ہے، چہرہ نے یاد رکھو. بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. کیا تھے بولو؟ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. یہاں تک علماء فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے ولیوں کے سردار تھے. کبھی آپ کی تہجد نہیں چھوٹی میرے بھائی. آج دیکھو انگریز نے ان کا چہرہ کیسا بنایا. ان کے چہرے میں داڑھی تھا. اور یاد ہے آپ کو بغیر سنت کو زندہ کر کوئی اللہ کا ولی بن سکتا ہے؟ بڑے امام تھے. جب آپ مسجد میں جاتے تھے بڑے بڑے علماء کرام جو ہے آپ کو نماز کے لیے آگے بڑھا دیا کرتے تھے. بڑے اللہ کے وقت کے ولی تھے. اللہ علماء فرماتے ہیں جب بھی آپ جنگ کے لیے نکلتے تھے آپ تہجد پڑھ کر نکلا کرتے تھے. آج دیکھو ان کا چہرہ کیسا پیش کیا گیا ہمارے نوجوانوں کو دکھنا کے لیے. چھوٹی چھوٹی داڑھی نہیں بلکہ میرے عزیز ان کو بہت سنت کے طریقے ان کی داڑھی تھی اور نیک اللہ کے ولی تھے. عصر کی نماز کی پابندی تھی. کبھی تہجد نہیں چھوٹی. اللہ نے ایسا دبدبہ رعب عطا فرمایا تھا. چنانچہ علماء فرماتے ہیں کئی سال تک ٹیپو سلطان جو ہے انگریز کے خلاف لڑتے رہے, ان کے چھکے چھڑاتے رہے, اور میرے عزیز انگریز ان کا نام سن کے اتنا ڈرتا تھا, کانپ جاتا تھا. اللہ اکبر. علماء فرماتے ہیں کہ کئی جنگ ٹیپو سلطان لڑتے رہے اور انگریز کے چھکے چھڑا دیے. یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں بڑی بڑی جنگ ٹیپو سلطان نے 4 یا 5 جنگ لڑی ہے. سب میں انگریز کو میرے عزیزوں جو ہے آپ نے چھکے چھڑا دیے, ناک میں ان کے جو ہے چنے دبوا دیے. یہ انگریز میں عزیز و خوف کے اندر تاریخ. آپ کیا کرنا چاہیے؟ ٹیپو سلطان سے تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ ہم لڑ نہیں سکتے ہیں. اللہ نے وہ بہادر عطا فرمایا تھا. اب پھر میرے عزیزوں جو ہے انگریز نے پیترا بدلا, اور میرے عزیزوں اسی میں سے انہوں نے جو ہے پھر ایک منافق کو کھوجا کہ کسی کو پیسے کا لالچ دیا جائے, کسی کو مال کا لالچ دیا جائے. آج جو پیسے کی وجہ سے اپنے ایمان کو بیچتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, میرے عزیز وہ بھی اسی نسل سے ہے. کیا ہے وہ لوگ؟ اب پیسے دے کر یہ جو ہے کورٹ میں گواہی دے رہا ہے, پیسے دے کر جھوٹ بول دے رہا ہے, ایک 500 روپے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے, 1000 روپے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے. یاد رکھو اس کے چہرے کو اللہ جو قبر میں جا کر مسخ کر دیں گے. کیا کر دیں گے؟ جو اللہ کے ایمان کو بیچتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, چہرے میں قبر میں جاتے اس کا چہرہ بدل جائے گا. ہمیں تو اللہ کا ڈر خوف نہیں ہے. جو پیسہ ہے یہ پیسہ بھی مٹی ہے, ہم بھی مٹی ہو جانے والے ہیں. لیکن یاد رکھو میرے عزیزوں, ایمان کا اللہ کرے کہ ہم اور آپ کبھی سودا نہ کریں. ایمان بہت بڑی نعمت ہے, دین بہت بڑی نعمت ہے. میرے عزیز چنانچہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ نے بڑی بڑی جنگ لڑتے رہے اور انگریز کے چھکے چھڑاتے رہے. چنانچہ میرے عزیز انگریز نے اسی میں سے جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ 2 نام آتا ہے, ایک میر جعفر, ایک میر صادق. اس میں سے ایک نواب سراج الدولہ کا قریبی تھا اور ایک ٹیپو سلطان کا قریبی تھا. اس کو جو ہے پھر انگریز نے بھیجا, بہت ساری زمین کا, بہت سارے جائیداد کا لالچ دیا. اور علماء فرماتے ہیں اس نے غداری کی, اور وہ تو جو ہے ٹیپو سلطان کے قریب رہا کرتا تھا. اس نے سارے ان کے جو ہے اکٹھے اور سارے جہاں جہاں وہ رہتے تھے, کب تنہا رہتے ہیں, ساری چیزوں کو اس نے بتا دیا. چنانچہ انگریز دھوکے سے ٹیپو سلطان کو مارنے کی کوشش کی اور میرے عزیز ان کے پورے محل کو گھیر لیا گیا. اس وقت آپ تہجد پڑھ رہے تھے. کیا پڑھ رہے تھے بولو بتائیے؟ اتنا بڑا بادشاہ, ہاں, اور ہم ان کے تصویر کیسے دیکھ رہے بولو؟ چھوٹی سی داڑھی میں تھے, بڑے اللہ کے ولی تھے میرے بھائی. آپ کو پتا چل گیا کہ جو ہے انگریز ہمیں گھیر لیا دھوکے سے. اس وقت آپ تہجد پڑھ کر نکلے تھے میرے عزیزوں. اللہ اکبر. اور میرے عزیزوں دھوکے سے جو ہے آپ کو مار دیا جاتا ہے, پھر بھی میرے عزیزوں آپ میدان میں نکل جاتے ہیں اور انگریز کے چھکے چھڑا رہے, آخر تک لڑتے رہے, اور آپ کو دھوکے سے جو ہے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تھا. چنانچہ میرے عزیزوں جو ہے آپ جو ہے میرے عزیزوں جو ہے شہید ہو جاتے ہیں, اور انگریز آپ کو میرے عزیزوں شہید کر دیتا ہے. آپ کی لاش میدان میں پڑی ہوئی ہے. اللہ اکبر. علماء فرماتے ہیں کہ صبح سے شام ہو گئی, انگریز کی ہمت نہیں ہے کہ آپ کے لاش کے سامنے سے جو ہے پہنچ جائے. کیا کرے بولو؟ انتقال ہو گیا لیکن ڈر رہے کہ ایسا نہ ہو کہ پھر ٹیپو سلطان کھڑے ہو جائے. علماء فرماتے 3 دن تک آپ کی لاش وہاں پہ رکھی رہی. انگریز کی ہمت نہیں تھی, مجال نہیں تھی. اس کو کہتے ہیں ایمان والے. کہ جب ایمان کا پاور آتا ہے, جب ہی اللہ سے محبت کرتا ہے, جب نماز کا پاور آتا ہے, جب ذکر کا پاور آتا ہے, جب اللہ کی رضا کی محبت کی پاور آتی ہے. علماء فرماتے ہیں کوئی آنکھ ابھی تک نہیں ہوا ہے اور کوئی ہاتھ نہیں ہے میرے عزیزوں جو اس ایمان والے. ایمان کی پاور بہت بڑی پاور ہے میرے بھائی. 3 دن تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی. ہم انگریز دیکھ رہا ہے 3 دن ہو گئے, اب تک یہ نہیں
نہیں اٹھ رہے, ہو سکتا ہے کہ یہ دنیا سے چلے گئے. آہستہ آہستہ گیا اور آپ کے ہاتھ کو ہلاتا دیکھا, ہاں اب اس دنیا سے چلے گئے. انگریز اتنا خوش ہو جاتا ہے میرے بھائی, اتنا خوش کیوں کہ کئی سال تک ٹیپو سلطان اس کو جو ہے قبضہ کرنے سے روکے رکھا, اور آپ نے انگریز سے بڑی بڑی 4 یا 5 جنگ لڑی ہے. ابھی بھی تنہا لڑنے والا کون ہے بولو؟ صرف مسلمان ہے. بولے بولو, ابھی ہمارے بھائی کو کوئی پتہ نہیں ہے, کوئی شعور نہیں ہے, کیونکہ صرف مسلمان اس کے لڑ رہے تھے, کیونکہ مسلمان یہ حکومت کو چھینی جا رہی تھی. اب جب ٹیپو سلطان اس دنیا سے شہید ہو جاتے ہیں, انگریز خوش ہو جاتا ہے, اور ٹیپو سلطان کے سامنے جو جا کر جھنڈا اپنا گاڑ دیتا ہے. کیا کرتا ہے بولو؟ اب یہ ملک ہمارا ہو گیا. ہاں نا, ٹیپو سلطان جب تک تھے, جب تک ہمت نہیں تھی اس کی, جیسے ٹیپو سلطان اس دنیا سے جاتے ہیں, اب میرے عزیزوں جو ہے خوش ہو جاتا ہے, اور وہ دلی کی طرف روانہ ہو جاتا ہے, اور دلی میں جا کر اپنے جھنڈے کو گاڑ دیتا ہے, اور اعلان کر دیتا ہے, آج سے اس ملک کو ہم نے قبضہ کر لیا, یہ حکومت ہماری ہوگی, یہ ہمارے لوگ جو ہیں ہمارے جو ہے غلام ہوں گے. میرے عزیزوں, چنانچہ ہندوستان میں جا کر وہ دلی کے لال قلعے میں انگریز اپنے جھنڈے کو گاڑ دیتے ہیں, اور اس کے وہاں سے اعلان کرتے ہیں. جیسے اعلان کرتے ہیں تو میرے عزیزوں یاد رکھو, ابھی تک کوئی کھڑا نہیں ہوا ہے. وہاں سے میرے عزیزوں ایک بہادر, ایک بڑے اللہ ولی, بہت بڑے اللہ کے ولی, جس کو ساری دنیا جانتی تھی, ان کے بیٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, جن کو ہم اور آپ میرے عزیزوں جو ہے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں, جو سارے جتنے بھی ہندوستان میں بڑے بڑے اکابر گزرے سب کے استادوں کے استاد تھے. کیا تھے بولو؟ بولو نا میرے بھائی. اس وقت مرکز نہیں تھا, یاد رکھیے, صرف دلی کے اندر مدرسے تھے, اور مدرسے جو ہے وہ بادشاہوں کے ذریعے چلا کرتا تھا. چنانچہ وہ اعلان کر دیتے ہیں کہ جب انگریز نے اعلان کر دیا یہ حکومت ہماری ہوگی, یہ لوگ ہمارے غلام ہوں گے. چنانچہ میرے عزیز اس وقت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ, حالانکہ علماء فرماتے ہیں اس وقت صرف انگریز کے خلاف بولنا میرے عزیزوں, علماء کرام کو جو ہے وہ لوگ جیل میں ڈال دیا کرتے تھے, ظلم کیا کرتے تھے, مارا کرتے تھے, ان کو پھانسی پہ لٹکا دیا کرتے تھے. لیکن اپنے ملک کی حفاظت کر خاطر, دین کی حفاظت کے لیے, کیونکہ وقت کے بہت بڑے ولی تھے, آپ کو پتا تھا یہ صرف ہمارا ملک کو قبضہ نہیں کرنا چاہتا بلکہ ہمارے دین کو بھی مٹانا چاہتا ہے. کیا کرنا چاہتا ہے؟ چنانچہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور فتویٰ دیتے ہیں شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ. اس وقت اللہ اکبر کہا کہ اب جو ہے ہم سب پہ فرض ہو چکا ہے. کیا ہو گیا بولو؟ فرض ہو چکا ہے کہ اب اس انگریز کے خلاف جنگ لڑنا ہے ہمیں. چنانچہ میرے عزیز شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہی فتویٰ دیتے ہیں, یہ فتویٰ آگ کی طرح پورے ہندوستان میں پھیل جاتا. کیوں کہ آپ اس وقت بہت وقت کے بڑے اللہ والے تھے, سارے علماء کرام ان کے ہاتھ کے نیچے تھے. چنانچہ میرے عزیزوں, جب شاہ عبد العزیز فتویٰ دیتے ہیں, انگریز ان کو پکڑ لیتا ہے اور کہا شاہ عبد العزیز اگر تجھے جو ہے موت پیاری نہیں ہے, اگر تجھے جو ہے اپنی جان پیاری ہے, اگر تجھے بچنا ہے تو اپنا فتویٰ واپس لے لے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے عزیز, نواب سراج الدولہ کے بعد, ٹیپو سلطان کے بعد, اس کے بعد سب سے بڑا بہادر کوئی اور تھا تو ہمارے اکابر تھے, ہمارے عالم دین تھے, جو کھڑے ہو کر جو ہے میرے عزیزوں انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کہہ رہا ہے میں مرنا تو گوارا کر سکتا ہوں, میں اپنی گردن کٹانا تو گوارا کر سکتا ہوں, لیکن اپنے ایمان کو اور اپنے ملک کو تیرے ہاتھ میں نہیں بیچ سکتا. کیا کر سکتا ہوں؟ چنانچہ ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. ان کے فتویٰ کا یہ اثر ہوا میرے عزیزوں کہ جو ہے سارے ہندوستان میں نہ مسلمانوں کو میرے عزیز ایک پاور مل گیا, اور سب لوگ کھڑے ہو گئے, اور میرے عزیز و انگریز کے خلاف پھر ایک جنگ کا جو ہے تیاری شروع ہو گیا. انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے بہت وقت ہو چکا ہے, آئندہ ہفتہ انشاءاللہ آپ آئے کہ اس ملک کو میرے عزیز و قربانی ہمارے اکابر نے, ہمارے علماء نے, مسلمانوں نے کیسی قربانی دی میرے عزیزوں. لیکن ہمارے اسکول میں بھی کیا پڑھایا جا رہا ہے بولو؟ لاکھوں لوگ علماء قربانیاں دی, آج 1 اور 2 نام اسکول کے اندر ملتے ہیں. کتنا تعصب وہ لوگ ہم سے کرتے ہیں میرے بھائیوں. حالانکہ 95% جو قربانی دینے والے کون ہے بولو؟ ہمارے مسلمان اس ملک کی حفاظت کے لیے 95% ہماری گردنیں کٹی, ہمارے جو علماء کرام شہید ہوئے. آئندہ اب تو آپ کو بتایا جائے گا پھر مسلمان اور علماء کرام نے کیسے جنگ لڑی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو میرے عزیزوں اپنے علماء سے محبت کرنے کی, اپنے ملک سے محبت کرنے کی, اور جن علماء کرام نے ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کے خاطر قربانیاں دی ہیں, اللہ ہمیں ان کو جاننے کی, سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.